سر آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے اور بڑے ہی پسماندہ علاقے سے آپ نے شروعات لی اپنے کریئر کی. تھوڑا سا سر اپنے بارے میں کچھ بتائیے. میں ایک بڑے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. کشمیر کا یہ علاقہ ہے پہاڑی علاقہ. بلکہ جب میں لوگوں کو تعارف کرواتا ہوں تو میں پینڈو اپنے آپ کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں ایک جنگلی ہوں. کیونکہ وہ جہاں پر آج بھی ہمارا گھر ہے، اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو دن کے وقت بھی اس جنگل میں جانے سے ڈر لگے گا. اب وہاں سے میٹرک میری میرپور آزاد کشمیر بورڈ سے ہوئی، ادیب عربی میں وہاں سے کیا. بڑا ایک مجھے جنون کی حد تک جو مجھے شوق تھا وہ اسلامک ایجوکیشن کا. پھر وہاں سے میں منہاج القرآن شفٹ ہو گیا. سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جو ایک سکڑا پن ہوتا ہے اس کو کھولنے میں جو رول پلے کیا نا، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستوں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیلسی، مقابلہ بازی اور بغض بڑھتا جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لالچ بھی بڑھتا جا رہا ہے. ان تمام معاشرتی برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ ان کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے ہمارے محترم مہمان جناب عین الحق صاحب سے، جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں میڈیا سیل منہاج القرآن کے. اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کا وسیع تجربہ ہے ایران کا، بغداد کا، ایتھوپیا کا اور سوڈان کا. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. سر آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے اور بڑے ہی پسماندہ علاقے سے آپ نے شروعات لی اپنے کریئر کی، اور آج آپ اسلامک لٹریچر کو بھی دیکھتے ہیں. آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی کام کریں، اور ساتھ ساتھ میں منہاج القرآن کا جو ہمارا میڈیا سیل ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ نے بغداد سے بھی تعلیم حاصل کی، آپ نے ایران میں بھی کام کیا، آپ نے ایتھوپیا میں بھی کام کیا، سوڈان میں بھی کام کیا. تھوڑا سا سر اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتائیے تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ آپ کو جان سکیں. اس کے بعد پھر ہم کچھ اسلامک موضوعات پہ، ہماری کچھ معاشرتی جو برائیاں ہیں ان پہ ہم پھر کچھ بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ نے یہاں اس قاسم علی فاؤنڈیشن میں ہمیں یہ موقع دیا، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے. ویسے تو کیونکہ میں میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں کافی عرصہ سے، اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی پروگرامز بھی کرتے ہیں، لیکن میں بڑی ایمانداری سے بتاؤں گا کیونکہ میں اسم با مسمہ ہوں. عین الحق میرا نام ہے، تو میں بات بھی دل اور زبان میری ساتھ دیتی ہے ہمیشہ. تو یقین جانا ہے کہ مجھے جتنی خوشی صاحب کے پروگرام کی ہو رہی تھی نا، تو اتنی مجھے کبھی کسی بڑے ٹی وی چینل کی بھی نہیں ہوئی. سر ہمارے لیے بڑی ہونر ہے. اور اس کی ایمانداری کی وجہ میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ باقی دکھاوا ہے سارا، یہاں ریئل ہوتا ہے. سر بہت شکریہ. اور ہم حقیقی لوگوں کو پسند کرتے ہیں، حقیقت کو پسند کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی. بنیادی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو اپنی کوئی کیٹیگری کا بندہ مل جاتا ہے نا، تو پھر وہ اور آپ کو بہاتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے. تو جس طرح آپ نے ابتدائی طور پہ بات کی، میں ایک بڑے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. کشمیر کا یہ علاقہ ہے پہاڑی علاقہ. بلکہ جب میں لوگوں کو تعارف کرواتا ہوں تو میں پینڈو اپنے آپ کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں ایک جنگلی ہوں. کیونکہ وہ جہاں پر آج بھی ہمارا گھر ہے، اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو دن کے وقت بھی اس جنگل میں جانے سے ڈر لگے گا. اچھا. اتنا بڑا وہ فری ایریا ہے، اور اس کے اندر صرف ہمارا پہلے ایک گھر ہوتا تھا، اب کوئی 4-5 گھر بن گئے ہیں. تو اس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں، اور یہ وہ زمانہ تھا ہمارا کہ جب ہم پیدل چل کے تو اپنی ضرورت روزمرہ کی جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتے تھے پیدل چل کے. اچھا. تقریباً 3-3 4-4 گھنٹے ہم پیدل چل کے مارکیٹ جاتے تھے. ارے واہ. قریب تک کوئی نہیں، اب تو گھروں تک سڑکیں چلی گئیں اور زمانہ ترقی کر گیا. تو یہ علاقہ تھا جہاں پر ابتدائی طور پر ہمارے والدین نے رزق حلال کے ساتھ، لقمہ حلال کے ساتھ ہماری پرورش کی. اب وہاں سے میٹرک میری میرپور آزاد کشمیر بورڈ سے ہوئی، ادیب عربی میں وہاں سے کیا. بڑا ایک مجھے جنون کی حد تک جو مجھے شوق تھا وہ اسلامک ایجوکیشن کا. اور اللہ رب العزت نے یہ میں کہتا ہوں کہ توفیق اس کی ہوتی ہے. داتا گنج بخش حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر توفیق کسی کو نہ ملے تو وہ جو مرضی بھی ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. بے شک. جب رب کی توفیق آپ کی محنت کے ساتھ شامل ہو جائے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بے شک. تو پھر اس توفیق نے الحمدللہ گریجویلی پھر میں میرپور آ گیا. وہاں آ کے میں نے 3 سال ایف اے وہاں سے کیا، پھر ادیب عربی اور فاضل عربی. پھر وہاں سے میں منہاج القرآن شفٹ ہو گیا. حالانکہ یہ ایک بڑا اس زمانے میں منہاج القرآن کا ایک ایسا نام تھا جی کہ بہت مہنگا ادارہ ہے. میں نے جس طرح کی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کہاں یہ افورڈ کر سکتے ہیں. میں نہیں بولوں گا وہ شعیب صاحب کے فرسٹ ٹائم میں آ گیا یہاں پہ ایڈمیشن لے کے چلا گیا،
اور میں نے والد صاحب سے اس وقت ان کو نہیں بتایا تھا کہ میں ایڈمیشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، میں چیک کر لیتا ہوں جا کے. تو ایڈمیشن ہو گیا میرا. انہوں نے جذبہ دیکھا بندہ تو وہ لگتا ہے جذبے والا ہے. تو واپس میں گھر گیا، والد صاحب کو جا کے بتایا کہ مجھے کچھ اماؤنٹ دے دیں وہاں جانے کے لیے. والد صاحب صبح اٹھ کے گھر سے نکل گئے. تو اس دن میں نے واپس آنا تھا اور فی جمع کروانے سے لاہور آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ٹائم ہو گیا، میں اس وقت گھر سے نکل رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے راستے میں ہی کچھ اماؤنٹ، وہ شاید اس وقت 3200 تھی یا اس طرح سے پیسے پکڑائے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا اگر ان میں آپ لاہور جا سکتے ہو تو مجھے یہ اویلیبل ہوئے ہیں، اور اگر ان سے نہیں کام چلتا تو چلو جہاں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو پڑھتے رہیں جا کے. تو میں وہ پیمنٹ لے کر لاہور آ گیا الحمدللہ. پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس یہ ایک بڑی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے ہماری زندگی کو بدلا. اور جو ہم پینڈو اقدار دیہاتوں کی نا، دیہاتوں میں ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ اقدار ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی قدر ہوتی ہے اخلاص. وہ اگر نفرت کریں گے تو ٹوٹ کے نفرت کرتے ہیں کسی سے، اور اگر محبت کریں گے تو ٹوٹ کے محبت کریں گے. بیچ والا راستہ وہاں پہ نہیں ہے. تو وہ قدر اور ویلیو ہمارے پاس آلریڈی تھی. اوپر سے ہمیں اس طرح کا ایک راہبر اور رہنما بھی مل گیا تو وہ 4 چاند لگ گئے. تو گویا کہ سویلائزیشن ہم نے لاہور آ کے ان سے سیکھ لی. پھر ایک اقدار اور دین کی قدریں اور وہ ویلیوز. اور پھر ایک سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جو ایک سکڑا پن ہوتا ہے اس کو کھولنے میں جو رول پلے کیا نا، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا تھا. بالکل ٹھیک. ہمیں جو ویژن ملا، یقین جانیں میں اکثر دوستوں سے یہ بات شیئر کرتا ہوں اور میں یہاں بھی اس کو باعث فخر سمجھوں گا شیئر کرنا. میں نے اپنی زندگی میں اپنی نیک کمائی میں سے 10 روپے 20 روپے یا کوئی پیسہ کبھی اس کتاب کے اوپر خرچ نہیں کیا کہ کوئی اختلافی مسئلے کی کتاب لے کر میں اس کو پڑھوں، میں سمجھوں کہ یہ کیا ہے، یا کم از کم اختلاف کرنے کی اس سے وجہ کہ تاکہ مجھے اختلافی مسائل کی طرف میں جاؤں ہی نہ. میں خود پڑھ کے اللہ رب العزت مجھے وہ توفیق دے دے کہ میں سمجھ جاؤں اور میں اس کو اس اعتدال کے ساتھ جو دین کا بنیادی اصول ہے ویسے لے کر چلوں. تو الحمدللہ پھر منہاج القرآن سے موقع ملا، اللہ رب العزت نے یہاں سے بھی ہمیں دیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے. تو یہاں سے پھر ہم عراق چلے گئے. 2 اسکالرشپ ہمیں گورنمنٹ آف عراق کی طرف سے ملے تھے. تو اس پہ ایک الحمدللہ میری سلیکشن انہوں نے کی. تو وہاں پہ 6.5 سال میں نے عراق میں گزارے. بغداد ہیں. وہاں میری سب سے پہلے مستنصریہ یونیورسٹی میں ہمارا ایک لینگویج کورس ہوتا ہے جو نان عربک کے لیے ہوتا ہے، وہ کیا. پھر صدام یونیورسٹی اس وقت تھی، اب وہ جامعہ اسلامیہ بغداد ہو گئی ہے. وہاں پر BS آنرز ان شریعہ لا اینڈ جورسپروڈنس 4 سال کا یہ تھا. اچھا اینولگ بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے عراق میں کام کیا، کافی عرصہ گزارا، اس کے ساتھ آپ نے ایران بھی گئے آپ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر آپ نے ایتھوپیا کو بھی دیکھا، سوڈان میں بھی کام کیا. جس طرح آپ اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں، تھوڑا سا ان کے کلچرز کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے جائیں اور پھر ان کے کلچرز کو ہمارے کلچر کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے جائیں. یہ آپ نے اس طرح ہم آپ کے ایکسپیرینسز بھی جان لیں گے اور ان کے کلچرز کو بھی جان لیں گے. شعیب صاحب، یہ آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے لیے مجھے پچھلے شاید 11-12 سال سے لوگ ترسا رہے ہیں کہ اس کے اوپر لکھیں اور اس کے اوپر بات کریں. ضرور آپ کو مختلف لوگوں سے میری بات کیونکہ نجی محفل میں ہوتی ہیں، بلکہ ایک بار ہم وہ مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے فوری طور پہ مجھے نمبر دیا کہ آپ نے یہ مجھے اس کے اوپر کرنا ہے کام، اور لکھ کے دیں مجھے، کالم لکھا کریں اس کے اوپر، میں چھاپوں گا. ایکسپریس میں ایک بندہ تھا، ویسے ہمارے آفس میں بیٹھے تھے، وہاں بات ہوئی. یا مختلف جب محفلوں میں ہوتی ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں اس پہ آپ کام کریں اور یہ ریکارڈ کروائیں. میں ایک مختصر سا اس کے لیے کہوں کہ میری ایفیلیشن عراق جب میں گیا تو ان کے ساتھ ایسی ہوئی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا دوسرا وطن بن گیا، تو میں کہوں گا وہ میرا پہلا وطن بن گیا. یعنی جس طرح سے ہمارا یہ ملک اور یہ وطن ہے تو ویسے ہی تھا. یعنی ان لوگوں نے ہمیں وہ رسپیکٹ دی کہ جو وہ اپنے وطن کے لوگوں کو بھی نہیں دیتے تھے. اتنی رسپیکٹ ملی ان سے، اور اس سے جو کانفیڈنس شعیب صاحب ملا نا، وہ بھلا کا کانفیڈنس تھا. الحمدللہ ایک میں نے بتا دیا کہ منہاج القرآن سے ہمیں ان کی تربیت تھی، یہی صلہ بھی تھا، کیونکہ وہاں پر بھی جب گئے تو انہی کے دوست اور احباب اور بڑے جو جگہوں پہ موجود تھے، تو ان کی وجہ سے بھی پھر وہ پروٹوکول ہمیں ملا، وہ کانفیڈنس ملا، وہ یونیورسٹیز کے اندر وہ ایک ایکسپوجر ملا ہمیں کہ میں 4 سال وہاں پڑھ کے میں اس کے اوپر ایک جملہ صرف تعلیق کے لیے لگاؤں گا. وہ یہ لگاؤں گا کہ میں ہماری یونیورسٹی کے VC اور جو چانسلر دونوں، انہوں نے پاکستان آنا تھا، یہ ARY والے ہیں حاجی امین پردیسی صاحب، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے بہت بڑی انٹرنیشنل میلاد محفل رکھی. کانفرنس تھی وہ 3 دن کے لیے، پوری دنیا سے انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا. وہ جب آ رہے تھے تو مجھے بھی ساتھ لے کر آئے. بہرحال وہ قصہ جو بھی تھا، کچھ ایشو تھا، تو اس پہ وہ جو بھانپ گئے، تو وہ جو وائس رئیس الجامعہ تھے ہمارے ڈاکٹر عبدالمجید السعید، اللہ جنت نصیب کرے انہوں نے صبح ناشتے کی میز پر کافی لوگ، ان کے جو میجر کریم ان کی تھی وہ جمع تھی، وہاں پہ انہوں نے ایک جملہ کہا
کہنے لگے کہ یہ جو میرے ساتھ ہے یہ بچہ، اس کو آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ عین الحق اس کا نام ہے، یہ پڑھتا ہے آپ کے پاس، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو میں یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اس کے لیے، وہ میرے لیے میں سندیں پیک کر کے اگر اوپر لکھ لوں تو وہ کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ھذا استاد عین الحق۔ اچھا، واہ، استاد پروفیسر لیول کے جو بندے ان کو کہتے ہیں۔ یقین جانے کہ میں ایک طرف اس کے لیے شرما رہا تھا کہ میری کیا حیثیت اور مجھے یہ لقب کیا دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ساتھ کہ انہوں نے بڑا ٹھوک بجا کے ان کو یہ کہا، اور یہ پیغام تھا ان کے لیے کہ آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ جس طرح سے ڈیلنگ کرتا ہے نا، یہ ڈیلنگ ایک اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے، یہ ایک پروفیسر کی ہے۔ تو الحمدللہ اس اعتماد نے پھر عراق کے اندر ان لوگوں کی محبت اور وہ ایفیلیشن، جو آپ نے کلچر کی بات کی سر، وہ کلچر یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے لوگوں کو۔ عراق میں اس لیے یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں باہر کی دنیا سے لوگ پڑھنے آتے ہیں۔ میں آج یہاں بیٹھ کے آج اس گورنمنٹ کو ختم ہوئے یہ 2003 میں ہم وہاں سے نکلے ہیں، تو 2003 کے بعد وہاں نہیں جا سکے۔ اتنا عرصہ بعد میں باخدا آج بھی جب نجی محفلوں میں عراق کا تذکرہ ہوتا ہے تو آنکھوں میں پانی بہتا ہے، اور صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ان لوگوں کی ہمارے ساتھ محبت، اور کس وجہ سے تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں۔ وہ اپنے ملک کے ایمبیسڈرز نہیں بھیجتے تھے، یہ یونیورسٹی بھی بیسیکلی یہ ڈپارٹمنٹ تھا جو اسلامک کا، یہ ان کا بیسک فلسفہ یہ تھا کہ لوگ باہر کے آئیں، ہمارا کلچر سمجھ کے جائیں، ہماری جا کے وہاں پہ نمائندگی کریں اپنے ملکوں کے اندر۔ ان کو وہ سپورٹ کرتے تھے، اتنا کانفیڈنس دیتے تھے۔ تو الحمدللہ وہ کلچر، تو یہ میں بتاؤں گا کہ پاکستانیوں کو بھی کہ ہمارے پاس جب باہر کی دنیا کے لوگ آ کر پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، تو ان کو بھی کم از کم ہمیں اس انداز میں ڈیل کرنا چاہیے کہ جب یہ لوٹ کے اپنے ملکوں میں جائیں تو یہ ہمارے ایمبیسڈرز بن جائیں۔ بالکل ٹھیک، اور یہ پھر ہماری کوئی غلطی جا کے وہاں بیان نہ کریں، اچھا یہیں بیان کریں۔ ڈیفینیٹلی۔ اچھا، آپ یہاں پہ میڈیا سیل کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں منہاج القرآن میں، اور آپ نے کہا کہ آپ ایران میں بھی بہت آپ کا آنا جانا رہا، اور آپ نے کہا کہ ایران میں بالکل ایسے ہے جس طرح ہمارا کوئی دوسرا گھر ہو، اتنا زیادہ آپ کا آنا جانا تھا۔ اگر سر آپ ایران کی میڈیا کو دیکھیں، ان کے ڈراماز کو دیکھیں، ان کے سنیماز کو دیکھیں، تو اس میں ہمیں اسلامی اقدار بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ میں خود ایرانی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں، تو وہ بہت ہی مطلب کہ ایک کبھی بھی وہ اسلامک اقدار سے ہٹ کر نہیں چلتے، اس کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ ایسی ہے، تو کیا وہ چیزیں ہم یہاں نہیں لا سکتے؟ اچھا یہ ڈیپینڈ شوہر صاحب کرتا ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں کلچر کو اور باقی ساری چیزوں، جی یہ چیزیں جہاں پر آپ اگر پہلے وہاں کا زمانہ ایران کا آپ بات کر رہے ہیں تو شاہ کا زمانہ لے لیں، کیونکہ ہم فریکوینٹلی عراق جب جاتے رہے تو یہ بھی ایک بلکہ پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم تھرو آؤٹ بائی روڈ جاتے تھے، اور 6-7 دن ہمیں لگتے تھے، کیونکہ اتنے بجٹ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے ہم باہر جا سکیں۔ ویسے بھی اس وقت نو فلائی زون تھا عراق، تو نہیں تھے، تو ایران کے ہمیں کثرت سے ایک زائدان سے ہم نے انٹر ہونا ہوتا تھا، پھر کبھی مشہد، کبھی تہران، کبھی کس سے ہوتے ہوئے مختلف شہروں سے ہم ہر بار جاتے ہوئے اور جا کے کرمانشاہ، قصر شیریں سے نکلتے تھے۔ تو اس کلچر کو یقیناً ہم بڑے قریب سے ہم نے اس کو دیکھا بھی، سمجھا بھی۔ جب پہلے کا زمانہ تھا شاہ کا تو وہاں پر یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، لیکن جب یہ بعد کا زمانہ آیا اسلامی انقلاب کا تو آپ اس میں دیکھیں تو وہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا ایک اور پلس پوائنٹ اس کے میں نے یہ دیکھا کہ ان کی وطن کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ اگر میں وہاں سے کراس کر رہا ہوں تو وہ مجھے یہ سمجھ کے کہ ایک فارنر ہے اور یہ ہمارا پاکستان برادر ملک ہے اور یہ ہم چھوڑ دیں گے، وہ میری چیکنگ پوری کریں گے۔ یعنی اپنی لوکل سیکیورٹی کا اتنا خیال وہ رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو پراپر چیک کر کے تو پھر بھیجتے ہیں۔ مجھے ان کی چیز یہ بڑی پسند آئی۔ ہمارے ملک میں آ جاؤ تو کراچی سے نکلیں، آپ پشاور سے جا کے باہر نکل جائیں، شاید کوئی چیک کرے آپ کو۔ اب تو خیر سیکیورٹی یہاں کی بھی اسٹرانگ ہو گئی، پہلے کچھ وجوہات تھیں۔ اچھا ایران میں ان چیزوں نے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر اتنا پڑا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں اس کی مثال دوں، میں ایک دفعہ تہران سے بیٹھا تو یہ جو ڈرائیور طبقہ ہوتا ہے تو یہ کچھ مسائل ہمیشہ کرتے ہیں، وہ فارنر دیکھا تو چلو کچھ اس سے بینیفٹ زیادہ مل جائے گا، تو وہ ڈرائیور نے کوشش کی کہ میرے سے ڈبل کرایہ لے لے، ٹھیک ہے۔ تو اسی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ایک لیڈی تھیں، انہوں نے باقاعدہ ڈیفینڈ کیا مجھے اور لڑ پڑی اس کے ساتھ، ہمیں کیونکہ فارسی آ جاتی تھی وہاں گزرتے، یہاں پر بھی بیس ہماری فارسی کی تھی، تو باقاعدہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا مجھے، اور اس بندے کو لٹرلی انہوں نے ڈانٹا کہ آپ کیوں ایک اجنبی سمجھ کے تو اس کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کلچر کے اندر ان کو شامل کرنا چاہیے۔ میڈیا پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں اقدار کو، جی میڈیا سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں، جس طرح میں نے سوال کیا تھا۔ ہاں جی میڈیا، خیر کیونکہ ایران کے میڈیا کے ساتھ ہمارا اتنا زیادہ ریلیشن نہیں تھا جتنا کہ ہمارا عراق میں یا دیگر جگہوں پہ۔ عراق میں تو کیونکہ ظاہر ہے میں خود میڈیا میں شامل ہوتا تھا، جتنے بھی ہماری لوکل کانفرنسز ہوتی تھیں میں ان کو ٹیکل کرتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، پاکستان سے دیگر ممالک سے آنے والے لوگ ان سب کانفرنسز کے اندر ہم شامل ہوتے تھے۔ تو وہاں پر بھی اقدار، آپ عراق میں جائیں یا ایران میں جائیں، اسلامی اقدار کے اندر کہیں پر آپ کو کوئی ڈفرینس نظر نہیں آیا۔ عراق میں صرف ایک یہ پوائنٹ تھا کہ
وہاں پر جو لوگ لبرل ٹائپ کے تھے ان کو آزادی تھی، اپنے ایک لیول پر رہ کر ان کو یہ آزادی تھی. ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ اس جتنا غریب پرور ملک عراق جتنا میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا آج تک. صحیح. اچھا اگر کلچر کی بات کریں تو ہر کلچر کی ہر علاقے کی اپنی خوبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر دیں ہر جگہ کے بارے میں کہ سارے اسلامک ممالک ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کا یورپ کا ایکسپوئر ہوتا ہے, یو ایس اے کا ہوتا ہے, یو کے کا ہوتا ہے, بہت سارے علاقوں کا ہوتا ہے, لیکن بہت کم ایسے لوگ آتے ہیں جن کا مطلب اسلامی ممالک کا اتنا زیادہ ایکسپوئر ہو. تو تھوڑا سا کوئی ان کی خوبیاں بھی بتا دیں ہمیں. سر ایک نہیں ہزاروں خوبیاں ہیں, میں بلکہ بیان کروں تو سبھی خوبیاں ہیں. سب سے پہلے تو وہ دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. قرآن عظیم کو سمجھنے والے لوگ ہیں. اس کو وہ صرف ایز اے تبرک والی کتاب کے طور پہ نہیں رکھا ہوا. قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, اس کی تبلیغ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ سچے لوگ ہیں. وہ آپ کے ساتھ کبھی منافقت نہیں کریں گے. یعنی جب انہوں نے مجھے خاص کر کے وہاں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, جنابی فیملی تھی, یہ سب سے بڑا قبیلہ ہے عراق کا, تو اس کے ساتھ میں منسوب تھا. اور ان لوگوں کے جب مجھے وہ گھروں میں لے کر جاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جس طرح آپ ہمارے گھر کا ایک فرد ہوتا ہے نا, آپ ویسے ہو. اب یعنی کہ آپ اگر اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے اندر پرابلم ہے. یہ ان کا ایک لیول تھا, کمفرٹ لیول تھا کہ جب کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس لیول پہ جا کے کرنا ہے, اور نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی قدر اور سب سے بڑی ویلیو تھی کہ انہوں نے ہمیشہ یلغار ٹکر لے کے رکھی ہے. کسی بھی لیول کے اوپر اس نے کبھی اپنی گردن نہیں جھکائی کسی کے سامنے. اور آپ کے سامنے ہمارے پاکستان سے, کیونکہ میرا ذرا تاجروں کے ساتھ بہت زیادہ لنک تھا, اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ایگزیبیشن ہوتا تھا تو پاکستانی تاجروں کے ساتھ میں ہوتا تھا, جو 10 دن کا ایگزیبیشن بغداد میں ہوتا تھا. تو تاجروں کو ادھر ادھر موو کروانا, زیارتوں کے لیے لے جانا, جو ان کے ہسٹورک پلیسز ہیں ان کے اوپر لے جانا. اس کے ساتھ یعنی یہ تاجروں سے جو میرا ایک تعلق واسطہ تھا, اس کی بنیاد پہ میں نے یہ اندازہ کیا کہ ان لوگوں کو جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستان کی, اس کے ساتھ ایک محبت تھی. جب ہمارے تاجر انوالو ہوئے تو تب ان کو پتہ چلا. اس سے پہلے یہ کیا کہتے تھے کہ یار یہ تو شاید وہ ہیں ہی امریکہ کے امیر لوگ ہیں. تو میں ان کو ایک جملہ کہتا تھا, میں کہتا تھا یار یہ بندہ ایک دن پھانسی لگ جائے گا, آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. اور جب پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہے کہ ویسا ہوا, لیکن انہوں نے کسی بھی لیول پہ جا کے کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم سر جھکا لیں ان کے آگے.